ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما ینفعنی وزدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال کے اندر اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس عظیم فتنوں سے بچو کہ جو صرف خاص ظلم کرنے والے لوگوں پر نازل نہیں ہوگا، اور جان لو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ فتنہ اصل میں پڑھنے میں اور لکھنے میں ایک عام سا لفظ لگتا ہے، لیکن یہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اور اصطلاحی معنی کے لحاظ سے یہ بہت وسعت رکھنے والا لفظ ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں فتنہ کو مختلف مقامات پر اور مختلف مواقع پر پیش کیا گیا ہے۔ مثلا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے اولاد کو بھی اور مال کو بھی فتنہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح فسق و فجور گناہوں کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، اور کفار کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، اور آزمائش اور امتحانات کو بھی فتنہ بولا گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے علم بھی وہ بھی ایک فتنے کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور بعض دفعہ انسان کی عبادات جو ہیں وہ بھی فتنے کے روپ میں رونما ہو سکتی ہیں۔ تو قرآن مجید اور احادیث میں ان چیزوں کو مختلف مقامات پر مختلف جگہ پر بیان کیا، حتیٰ کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، سورہ بقرہ کے اندر، کہ فتنہ فساد جو ہے یہ قتل و غارت سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ یعنی ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے۔ فرمایا لوگوں، میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس قدر فتنے نازل کیے ہیں جس طرح آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو اس کے قطرات ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فتنوں سے بچا ہوا ہوں۔ ہر انسان کسی نہ کسی لحاظ سے اور کسی نہ کسی طرح سے فتنوں میں گھیرا ہوا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاعتصام کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ہر دور میں اور ہر زمانہ میں فتنے کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے ایک چیز ہی کافی ہے کہ جو چیز آپ کو اللہ کی اطاعت سے دور کر دے وہ فتنہ ہے۔ یعنی وہ کام جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے یا لگا دیتا ہے، یا آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں تو گویا آپ فتنوں کے اندر مبتلا ہیں۔ پھر وہ جو بڑے بڑے فتنے ہیں جو قیامت رونما ہونی ہے، اور اس کے علاوہ دجال کا فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے، ہر ایک کا الگ الگ موضوع ہے اور الگ الگ ان کے معاملات ہیں۔ آج بحیثیت قوم ہم تقریباً تمام فتنوں کے شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارے اندر علمی فتنہ بھی ہے، ہمارے اندر عبادات کا فتنہ بھی ہے، مال کا بھی ہے، اولاد کا بھی ہے، گھر والوں کا بھی ہے، ہماری تجارت بھی فتنہ بن چکی ہے، ہماری معیشت بھی فتنہ بن چکی ہے، حتیٰ کہ جو حکمران ہیں وہ بھی چیز ہمارے لیے آزمائش اور فتنہ بن چکے ہیں۔
حتیٰ کہ ہر گھر کے اندر ہر شخص جو ہے وہ اس چیز میں مبتلا ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ فتنہ کو پہچاننے کے لیے علماء حق کا جو ساتھ ہے اس کو مضبوط کریں، علماء کے پاس زیادہ بیٹھے، کیونکہ زمانے کے اندر جب بھی کوئی سب سے پہلے فتنہ رونما ہوتا ہے وہ علماء کو پتہ چلتا ہے۔ فرمایا جاہل آدمی جو ہے یا تو اس میں ملوث ہو جاتا ہے تو یا اس سے گزر جاتا ہے، اور وہ گزرنے کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تو فتنے میں وقت گزار رہا تھا۔ یہ صرف اور صرف اہل علم اور علماء ہیں کہ جو سب سے پہلے فتنہ رونما ہونے پر ان کو اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر اس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ فرمایا کہ جیسے قرب قیامت کے نزدیک جو فتنے رونما ہوں گے ان میں ایک یہ بھی ہوگا کہ صرف جاہل لوگ، جہالت عام ہو جائے گی۔ فرمایا اصاغر یعنی چھوٹے چھوٹے جو علماء ہیں، جو کچے علماء ہیں، جو جنہیں خود بھی کچھ نہیں آتا، خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، ایسے علماء کو زیادہ سے زیادہ ان کی پیروی کی جائے گی، جنہیں اصاغر بولا گیا ہے، کچے ذہن والے، یعنی ان کے پاس علم نہیں ہوگا، بس ان کے پاس فتوے ہوں گے۔ فرمایا جہالت عام ہو جائے گی، ناپ تول میں کمی ہو جائے گی، قحط پڑ جائے گا۔ یہ جو آج بارشوں کی کمی ہے، یہ جو سموگ اور یہ دوسری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں ہمارے ہاتھوں کی کمائے ہوئے جو گناہ ہیں وہی ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان میں نبی علیہ السلام نے ایک اور چیز بیان فرمایا کہ ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ ایک انسان اپنے ساتھ بیٹھنے والا شخص، حتیٰ کہ اس کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، رشتہ داری بھی ہے، تعلق بھی ہے، پرانا تعلق ہے، کاروباری ہے، اور وہ لین دین بھی کرتا ہے، لیکن فرمایا ایک مسلمان یا ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر اعتماد نہیں کرے گا، اس کا یقین ہی نہیں ہوگا۔ آج میری اور آپ کی جو کاروباری حالت ہے وہ یہی ہے۔ آج کسی کے ساتھ آپ 20 سال سے بھی کاروبار کر رہے ہیں، لیکن آج میرے اور آپ کے دل میں اس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ یعنی مال و دولت کی اتنی ہوس ہو جائے گی، اس قدر مال و دولت کا دل جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لالچ سے بھر جائیں گے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص سویا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے، اس کے سینے سے ایمان کو کھینچ کر لے جائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کر۔ یعنی جب سونے لگا ہے وہ ایماندار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے اس کا ایمان جو ہے وہ کھینچ کر لے جائے گا۔ فرمایا لوگ مثالیں دیا کریں گے کہ یار تم نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایماندار شخص دیکھا ہے؟ فرمایا وہ مثال دیں گے، ایک فلاں قبیلے، دور قبیلے کا نام لے کر کہیں گے کہ میں نے وہاں پر ایک شخص دیکھا ہے وہ ایماندار ہے۔ یعنی آپ کو زمین کے اوپر گنتی کے لوگ جو ہیں وہ ایماندار اور دیانتدار لوگ ملیں گے۔ فرمایا کہ جب تک انسان ایک شخص اس تک پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ایمان لے جا چکا ہوگا، وہ بھی بے ایمان ہو چکا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ صبح کو ایماندار ہوگا، مسلمان ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا۔ رات کو وہ اگر مسلمان سویا ہے تو صبح اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا، یعنی اس کے دل میں ایمان ہی نہیں رہے گا، اس کی زبان ہی نہیں رہے گی۔ تو ان فتنوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں بھی بتائی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن، کہ نبی علیہ السلام یہ عموماً دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھ۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ دعا فرمایا کہ یہ دعا آپ نے ہر نماز کے بعد کرنی ہے، اور نبی علیہ السلام نے کی۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، تو یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ بھلائیاں کروں، نیکیاں کروں، اور میں منکرات سے یعنی یا اللہ گناہوں سے میں بچا رہا ہوں۔ اور فرمایا ان اردت بعبادتی کا، فرمایا کہ اگر یا اللہ تیرا یہ بندہ کسی فتنے میں مبتلا ہونے پر آئے تو فقبضنی الیک غیر مفتون، تو یا اللہ اس وقت میری روح کو قبض کر لینا، بجائے کہ میں ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں میری روح کو قبض کر لینا، یعنی مجھے یہاں سے لے جانا۔ تو یہ نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو ان فتنوں سے
جو ہے اللہم انی اعوذ بکا من الفتن ہے، اللہم انی اعوذ بکا من العذاب القبر ونعوذ بکا من عذاب جہنم ونعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال ونعوذ بکا من فتنۃ المحیا والممات۔ نبی علیہ السلام، اماں جی فرماتی ہیں، اور ایک صحابی غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو دعا ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، یہ فتنۃ المسیح الدجال والی، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نفلی نماز ہے یا فرضی ہے، نبی علیہ السلام نے اس وقت تک سلام ہی نہیں پھیرا، نماز کو ختم ہی نہیں کیا جب تک اس دعا کو نہیں پڑھ لیا۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اللہ کی اطاعت کی طرف اور ذکر اذکار کی طرف مسجد کے اندر، اور جو فارغ اوقات ہیں وہ گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں کے اندر گزاریں، کیونکہ یہ بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی فتنوں سے بچنے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے فارغ اوقات جو ہیں، فارغ وقت جو ہے وہ اپنے بال بچوں کے اندر گزارو، بیوی بچوں کے اندر گزارو، کیونکہ باہر بیٹھیں گے کوئی غیبت کرے گا، کوئی چگلی کرے گا، آپ اس کی بات کریں گے، وہ آپ کو سنائے گا، فتنہ فساد لڑائی جھگڑا یہی چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات فرمایا کہ تنہائی میں بیٹھ کے وَيَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، تو اپنی خطاؤں کو یاد کر کے رویا کر، اپنی غلطیوں اور خطاؤں کو یاد کر کے رویا کر۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو چیز بتائی ہیں اس پر ہم عمل کریں، اور یا اللہ جتنے بھی چھوٹے بڑے فتنے ہیں، اور اس کے علاوہ یا اللہ کوئی پوشیدہ فتنے ہیں یا ظاہری فتنے ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرما لے، اور ہمیں ان لوگوں میں شمار کر کہ جس سے تو راضی ہے، اور یا اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو ہم ان فتنوں سے بہت دور ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے، وہ شخص سب سے زیادہ بہترین ہوگا جو اپنی بکریوں کو لیتا ہے اور جنگل میں نکل جائے گا، وہاں پہ ہی وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دنیا سے بالکل دور چلا جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح اس شخص کو سمجھا جائے گا کہ یہ بہترین شخص ہے، کہ یہ کسی قسم کے فتنوں میں مبتلا نہیں ہے، اسی طرح وہی شخص جو ہے بہترین ہوگا جو اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کے ساتھ چمٹ کر رکھے گا اور قرآن و حدیث پر عمل کرے گا، وہی شخص کامیاب ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے شہر کے مشہور عالم دین مولانا طیب بھٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کی اہلیہ جو ہے یہ وفات پا گئی ہیں، ابھی ان کا جنازہ ہو رہا ہے، تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرما دیں، اور بھی جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرض المسلمین۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک۔ اللہم انا نسألک بانک نشہدک انت لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، معاف فرما دے۔ اللہ اگر دیکھا جائے تو ہم جیسا کوئی گناہ گار نہیں ہے، لیکن یا اللہ تیری رحمت کی طرف دیکھیں تو تیرے جیسا کوئی بخشنہار نہیں ہے۔ اللہ گناہ گار آئے ہیں، بخشش مانگنے آئے ہیں، آج انہیں معاف فرما دے۔ اللہ جو بے سکون ہے انہیں سکون عطا فرما دے۔ اللہ جو دلی بے سکونیوں میں مبتلا ہے، اللہ انہیں دلی سکون عطا فرما۔ اللہ جو جسمانی طور پر کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، بے سکون ہیں، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اللہ سکون عطا فرما دے۔ اللہ بڑی بے چینی ہے، اللہ سکون عطا فرما۔ اللہ یہ جو بھی سموگ ہے، جو بھی بارشوں کا رک جانا قہر سالی ہے، اللہ ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں یہ ہمارے ہی ہاتھوں کے گناہ ہیں، اللہ شرمندہ ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ رحمت کی بارش کر دے، اللہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش کر دے۔ اللہ ان وباؤں کو بہت دور لے جا، اللہ ان وباؤں کو بے آب و گیا جگہ میں لے جا، اللہ پہاڑوں میں لے جا، صحراؤں میں لے جا،
اللہ ہم سے ان وباؤں کو دور کر دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔